إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ بلا شبہ اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں۔ اللہ کا پکا وعدہ ہے توریت میں، انجیل میں، قرآن میں، اور اللہ سے بڑھ کر کے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ چکا لیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے۔ سورہ توبہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی، اور غزوہ تبوک بہت سخت حالات میں پیش آیا تھا۔ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ مدینے سے بہت دور کا سفر تھا، دشمن بھی طاقتور تھا، گرمی کا شدید موسم تھا، کھجور بھی پک کے تیار تھے۔ ایسے موسم میں اتنے دور کا سفر کوئی آسان نہیں تھا۔ جو مخلص اہل ایمان تھے انہوں نے ہر طرح کی قربانی دی، اور اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھایا، اس غزوے میں شرکت کی۔ منافقین نے ہیلہ سازی کی، جو کمزور لوگ تھے وہ پھسلے۔ تو غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی، اور اس غزوے کے حالات پر اس پہ تبصرہ ہے۔ اس سورہ میں مخلص اہل ایمان کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں۔ منافقین اور کمزور قسم کے جو لوگ تھے ان کے کردار کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، اور ایمان کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ آیت کریمہ اسی سیاق کی ایک آیت ہے، اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو ایمان ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا تھا،
اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کرتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کا اعلان کرتا تھا۔ اس کے لیے بیعت کا لفظ کیوں اختیار کیا گیا ہے؟ اس اعلان کے لیے، اس معاہدے کے لیے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بیع کے معنی ہوتے ہیں بیچنا، فروخت کرنا۔ تو یہ جو ایمان کا معاہدہ ہے یہ بھی ایک طرح سے ایک خرید اور فروخت ہے۔ یہ معاہدہ حقیقت میں ایک خرید اور ایک فروخت ہے، اور اسی حقیقت کو اس آیت کریمہ میں واضح کیا گیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے خرید لیا ہے اہل ایمان سے ان کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے۔ اب اس میں ایک طرف خریدار ہے، دوسری طرف بیچنے والا ہے۔ خریدار اللہ ہے اور سودا کرنے والے، بیچنے والے اہل ایمان ہیں۔ کیا چیز بیچ رہے ہیں؟ اپنی جان، اپنا مال، جو کچھ ان کے پاس ہے سب بیچ دیا۔ اور کس چیز کے بدلے میں بیچ رہے ہیں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں۔ اس سے بڑی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بڑا کوئی دام نہیں ہو سکتا ہے۔ جنت اللہ کی رضا کا گھر ہے، جنت اللہ کی نعمتوں کا مرکز ہے، جنت میں داخلہ یہ کامیابی کی علامت ہے۔ تو یہ سب سے بڑا معاوضہ ہے، سب سے بڑی قیمت ہے جو ہو سکتی ہے۔ کیا چیز بیچ رہے ہیں؟ جان اور مال۔ ایک پہلو سے آپ دیکھیں تو یہ جان بھی اللہ ہی نے دیا ہے، اور جو مال ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کی بخشش ہے، سب اللہ کی دی ہوئی چیز ہے۔ لیکن ایک بات ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اسے مجبور نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا ہے، نیکی کا راستہ بھی، بدی کا راستہ بھی، جنت کا راستہ بھی، جہنم کا راستہ بھی، اور انسان کو جو چیز ملی ہے وہ اس کی آزادی ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان کے راستے پہ چلے، جو چاہے کفر کے راستے پہ چلے۔ ایمان اور کفر میں سے جس راستے کو چاہے اختیار کریں، اللہ نے یہ آزادی دی ہے، کیونکہ یہ آزادی اگر نہ ہوتی تو امتحان ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ امتحان تو اسی وقت ہوگا جب ہم کو آزادی حاصل ہو، اور انسان کی فضیلت اسی میں مضمر ہے کہ اسے گناہ کرنے کی آزادی حاصل ہے، لیکن وہ گناہ نہ کرے، نیکی کا کام کرے، وہ سرکشی نہ کرے، فرما برداری کا کام کرے، وہ اللہ کی رضا کو ترجیح دے۔ تو یہ جو آزادی اور اختیار ہے، اسی سے ہم دستبردار ہوتے ہیں، اسی کا ہم سودا کرتے ہیں۔ ہم اپنی جان کا استعمال جہاں چاہے کر سکتے ہیں، ہم اپنی صلاحیتوں کا استعمال جہاں چاہے کر سکتے ہیں، ہم اپنا مال جہاں چاہے لگا سکتے ہیں، لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگائیں گے۔ ہم اپنی آزادی سے دستبردار ہوتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جان اللہ کے تابع ہے، مال اللہ کے تابع ہے، صلاحیتیں اللہ کے تابع ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے سب پر اللہ کی مرضی چلے گی، ہماری مرضی نہیں چلے گی۔
یہ جو دستبرداری ہے، یہ جو اعلان ہے، یہی ایمان کی حقیقت ہے، یہی بیعت ہے، اسی کو ہم بیچ رہے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کا سودا کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے دستبردار ہو رہے ہیں، اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ایمان کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے ہمارا سب کچھ لے لیا اور اس کے بدلے میں اللہ کی رضا اور جنت ملے گی۔ اب آپ غور کیجئے کہ دنیا میں معاملات ہوتے ہیں، لین دین، بیع و شراء، خرید و فروخت روزمرہ کی چیز ہے۔ آپ نے کوئی سامان کسی کو بیچ دیا، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس سامان پر اب آپ کا تصرف نہیں چلے گا، آپ کی مرضی نہیں چلے گی، اب جس نے خریدا ہے اسی کی مرضی چلے گی۔ ایک مکان تھا جس کے آپ مالک تھے، آپ نے اسے کسی کے ہاتھ بیچ دیا، تو جس نے خریدا اس مکان کو وہ استعمال کرے گا۔ آپ کے پاس ایک گاڑی تھی، آپ نے کسی کو بیچ دیا، تو جو خریدار ہے اس گاڑی کو وہی استعمال کرے گا۔ بیچنے کے بعد بھی اگر آپ اپنی مرضی چلاتے ہیں تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، اور یہ بیع اور شراء کی خلاف ورزی ہوگی، اور معاملے کے ساتھ یہ خیانت ہوگی۔ جب ہم نے ایمان کا اعلان کر دیا تو گویا ہم نے دوسرے الفاظ میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم نے اپنی جان، اپنی صلاحیت، اپنا مال سب اللہ کے ہاتھ بیچ دیا۔ اب اس پر اللہ کی مرضی چلنی چاہیے، اللہ کی رضا کے مطابق ہی اس کو استعمال ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم اپنی چلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بیع اور شراء کے تقاضے کو پامال کرتے ہیں، اس سودے کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ بیچ دیا، اس سے بڑا کوئی خریدار نہیں ہو سکتا ہے، اور جنت کے عوض بیچ دیا جس سے بڑی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری صلاحیت، جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اللہ کے حوالے۔ اللہ کی رضا، اللہ کی جو پسند ہے وہ ہماری پسند ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے وہ ہمیں ناپسند ہے، یہی ہونا چاہیے۔ یہی ایمان کی حقیقت ہے، یہی اس بیعت کی حقیقت ہے جو ایمان کے اظہار کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جان، ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں اللہ کا حکم ہو ہم اس کو لگا دیں۔ تو جو سب سے کٹھن امتحان ہے وہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں جان اور مال لے کر کے حاضر ہو جائے، یہ سب سے کٹھن امتحان ہے۔ چنانچہ اسی کا ذکر کیا گیا ہے، جو آخری منزل ہے اور آخری جو تقاضا ہے اس کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ۔ چونکہ ان اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے، اس لیے جب اللہ کے راستے میں جنگ کا حکم ہوتا ہے تو یہ کوئی عذر نہیں کرتے ہیں، کوئی معذرت نہیں کرتے ہیں، کوئی ہیلہ نہیں کرتے ہیں، کوئی بہانہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ میدان جنگ میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اسی بیع کا تقاضا ہے اور اس کا اعلیٰ ترین مظہر ہے اور اس کی بہترین دلیل ہے جس کا ذکر قرآن نے اس آیت میں کیا، یقاتلون فی سبیل اللہ۔ چنانچہ یہ اہل ایمان جنہوں نے سچے دل سے اپنے اس جان کو، مال کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے اور جن کو اس سودے کا احساس ہے، ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ جب جنگ کا حکم آیا تو انہوں نے ہیلہ نہیں کیا، انہوں نے بہانہ نہیں کیا، وہ سب کچھ لے کے اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، تو ظاہر ہے کہ میدان جنگ میں دونوں باتیں ہوتی ہیں، آپ کے ہاتھ سے دشمن مارا جائے گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن کے ہاتھ سے آپ مارے جائیں۔
جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، غازی ہوں گے یا شہید ہوں گے، کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، ناکام بھی ہو سکتے ہیں، فتح بھی ہو سکتی ہے، شکست بھی ہو سکتی ہے۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں تو مارتے بھی ہیں، مارے بھی جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقت فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کا یہ سچا اور پکا وعدہ ہے، توریت میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں، تمام آسمانی صحیفوں میں اللہ نے ہمیشہ سے وعدہ کیا ہے، پکا وعدہ ہے کہ تم اگر خلوص کے ساتھ جان اور مال کو ہمارے حوالے کر دو گے، تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے ہماری رضا ہے، تمہارے لیے ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعدن علیہ حقاً، اللہ کا سچا اور پکا وعدہ ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر کے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے وعدے کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھو اور اس بیع اور شراء کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اللہ کے راستے میں اپنی جان تک دینے کے لیے تیار رہو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے سب اللہ کا ہے، سب کا سودا ہو چکا ہے، سب بک چکا ہے، سب اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا سچا اور پکا وعدہ ہے جو اس نے کیا ہے تمام آسمانی کتابوں میں۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، تو لوگو جو سودا تم نے اللہ کے ساتھ چکا لیا ہے اس پر خوشی مناؤ، کیونکہ اس سے زیادہ نفع کا کوئی سودا نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑی تجارت یہی ہے، اس سے زیادہ نفع کا کوئی سودا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جان بھی اسی کی ہے، مال بھی اسی کا ہے، اور اس کے راستے میں ہم نے لوٹا دیا تو اس کے بدلے میں اس کی جنت ملے گی، اس کی رضا ملے گی۔ اس سے زیادہ بڑا نفع کا کوئی سودا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ فرمایا کہ اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ چکا لیا ہے اس پر خوشی مناؤ۔ یہ خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے کہ اللہ تمہاری جان کو قبول کر لے، تمہارے مال کو قبول کر لے، اور یہی حقیقت میں کامیابی ہے، یہی فوز کبیر ہے، یہی کامیابی ہے۔ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، اصلی زندگی کی کامیابی کا انحصار اسی پر ہے۔ اس لیے اس بیع و شراء پر خوشی مناؤ، اس کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ سے بڑھ کر کے اپنے وعدے کو کوئی پورا کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو بھائیوں اور بزرگوں، یہی ایمان ہے، ایمان کی یہی حقیقت ہے۔ ہم نے ایمان کا اعلان کیا، اب ہماری کوئی چیز ہماری نہیں، سب اللہ کی ہے۔ اب جو اللہ کا حکم ہے اس کے سامنے سر کو جھکا دیجئے، چاہے ناگوار ہو چاہے گوارا ہو، کوئی بھی چیز اللہ کی طرف سے آ گئی بس اس کو قبول کرنا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ اللہ اور رسول کی جانب سے کوئی فیصلہ آ جائے اور ان کو اختیار ہو کہ چاہے مانے چاہے نہ مانے۔ کیسا ایمان ہے؟ اگر ایمان ہے اور مخلصانہ ایمان ہے، جو اللہ کا فیصلہ، جو رسول کا فیصلہ ہے اس کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا، جس قربانی کا جب تقاضا ہے اس کے لیے تیار رہنا، یہی ایمان کی حقیقت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس حقیقت کو سمجھا اور اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے جو قربانی پیش کی ہے وہ بے نظیر قربانی ہے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ وہ نکلے، لمبا سفر کر کے گئے، اور اللہ کی شان ایسی کہ ایسا روب طاری ہوا دشمنوں کے اوپر کہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی رومیوں کا لشکر چھٹ گیا، روب طاری ہو گیا۔ اللہ کے رسول تبوک میں پہنچے تو میدان خالی تھا، آپ نے کہا یہاں ہم قیام کریں گے، کچھ دن یہیں رہیں گے تاکہ دور دور تک پیغام جائے کہ رومی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور 19-20 دن تک آپ نے وہاں قیام کیا، اس کے بعد وہاں سے لوٹے۔ تو جب اہل ایمان اپنے ایمان کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے، اور اللہ کی جب نصرت آتی ہے
تو مسلمانوں کو فتح اور غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ اس ایمان کی اس حقیقت کو سمجھیے اور اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کیجئے، جائزہ لیجئے، احتساب کیجئے کہ ہم اپنی صلاحیتیں کہاں لگا رہے ہیں، ہم اپنا مال کہاں لگا رہے ہیں، جو کچھ اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے اس کا ہم کیا استعمال کر رہے ہیں، ہم اس بیع و شراء کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں پورا کر رہے ہیں۔ اگر نہیں پورا کر رہے ہیں تو اس بیع کی خلاف ورزی ہوگی۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم کو اللہ سے یہ سودا کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے، لیکن اگر ہم اس سودے کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے تو ہم سے زیادہ بد نصیب بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اپنی مرضی مت چلائیے، اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، جو اللہ کو پسند ہے وہی چیز ہمیں پسند ہونی چاہیے، اور جس قربانی کا جب تقاضا ہو اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ ایک صحابی کے بدن میں خنجر لگا تو ان کی زبان سے کیا نکلا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کوئی حرف شکایت نہیں، کسی تکلیف کا اظہار نہیں، اللہ کے راستے میں جان جا رہی ہے، جان اسی کی دی ہوئی تھی، یہی کامیابی کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جس نے جان بخشی تھی اسی کے راستے میں جان جا رہی۔ میدان جنگ سے صحابہ کرام جنت کی خوشبو محسوس کرتے تھے، اور صحابیات کا بھی کردار آپ دیکھیے۔ قادسیہ کی جنگ میں حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی بیٹے شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت کی جب خبر آئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میرے کئی بیٹے اللہ کے راستے میں کام آ گئے۔ یہ وہی خنسہ ہیں جو بہت بڑی شاعرہ تھی، اور اسلام لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں ان کے ایک بھائی صخر تھے، صخر کا قتل ہو گیا تو انہوں نے مرثیے لکھے، دیوان تیار ہو گیا، دیوان خنسہ جو مرثیوں کا مجموعہ ہے۔ لیکن اسلام لانے کے بعد ایسی تبدیلی آئی کہ ایک ایک نہیں کئی بیٹے ایک جنگ میں شہید ہو گئے، تو وہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ الذی شرفنی بشہادت، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے بیٹوں کو شہادت کے مقام پر فائز کیا۔ یہی اس ایمان کی حقیقت ہے، یہی اس سودے کا تقاضا ہے، اور ہمیں ہر وقت اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اس سودے کو کہاں تک نبھا رہے ہیں، جان اور مال کو اللہ کے راستے میں کتنا ہم لگا رہے ہیں، اس عہد پر ہم کتنا قائم ہیں۔ سب کچھ بھی ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، سب اللہ نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ اس لیے ہماری مرضی نہیں چلنی چاہیے، اللہ کی مرضی چلنی چاہیے۔ جو اللہ کو پسند ہے وہی ہمیں پسند ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے وہ ہمیں ناپسند ہونا چاہیے۔ یہی ہے کامیابی کا راستہ، اور یہی ہے ایمان کی حقیقت۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کے مطابق عملی زندگی میں اس کا ثبوت فراہم کرنے کی توفیق دے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، جو کچھ ہے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے تقاضوں کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔